نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال إن أصدق حديث كتاب الله وخير حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين المقربين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے قابل احترام محترم بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور بہنوں، آپ سب کا ریوائور آف سنہ کی اسلامک چینل میں خیر مقدم سواگت ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم بیگ، اور سب سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو کلک کر کے ہماری چینل کو لائک کریں، کیونکہ اس سے آپ کے نامۂ عمل میں ایک بہت ہی بڑا صدقہ لکھا جائے گا، ایک بہت ہی بڑا اجر والا کام لکھا جائے گا۔ یہ دنیا تو ختم ہونی ہے، لیکن آخرت جو ہے وہ کبھی نہ ختم ہوگی۔ وہ ہمارا آخری ٹھکانہ ہے اور ہمارے لیے وہ ہمیشہ کا گھر ہے، اور اس گھر کے لیے چلیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں کو ساتھ لیتے ہیں، علم کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ چلیے دوستوں، آج کا موضوع شروع کرتے ہیں، بچوں کی تربیت، اسلامی تربیت۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج کی ڈیٹ میں اگر دیکھا جائے تو ہمارا سارا فوکس ہمارے بچوں کی سیکولر ایجوکیشن پہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہم بچپن سے ان کے ایڈولسنٹ کے پیریڈ تک، ان کے ٹینیجر ہونے تک، ان کے 20 ایئرز کے ایج تک ہونے تک، ایون اس کے بعد بھی جب تک کہ وہ پوسٹ گریجویٹ ہو جاتے ہیں، ہم ان کو سیکولر ایجوکیشن کے لیے پورا پرائیورٹائز کرتے ہیں۔ ان کا سارا فوکس، ان کا سارا دھیان سیکولر ایجوکیشن کی طرف جو ہے ہم اورینٹ کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے بچے دینی تعلیم سے دور چلے جاتے ہیں، اور ان کو دین کی کانوں کان خبر نہیں ہوتی ہے، ان کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نہیں ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حالات کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے، اسلام کی تاریخ کے بارے میں، ہسٹری کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ایون بہت سارے ایسے بھی یوتھ ہوتے ہیں جن کا عقیدہ بگڑ چکا ہوتا ہے، عقیدے کی بیسک نالج یعنی کہ کریڈ اور بلیف کی بیسک نالج تک نہیں ہوتی ہے ان کو۔ یہ سب اسی وجہ سے، کیونکہ ہم نے سیکولر ایجوکیشن کو دینی تعلیم سے 99% زیادہ پریورٹی دے رکھی ہے۔ اپنے بچوں کو دینی تربیت دینے کا یا ریلیجس ٹریننگ دینے کا ایک سیکوینشل پروسیس ہوتا ہے، جو کہ سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے اسپاؤس کے انتخاب سے، یعنی کہ جس بیوی کو آپ اپنے لیے چنیں گے ویسے ہی کل کی ڈیٹ میں آپ کی بچوں کی تربیت ہوگی، اور ویسے ہی آپ کے بچوں کا فیوچر بنے گا، ان کی دینی تعلیم کا اور دینی ٹریننگ کا، تربیت کا پلیٹ فارم بنے گا۔ سب سے پہلا آپ کا حق اپنے بچوں پہ ہے کہ آپ ان کے لیے ایک اچھی ماں ڈھونڈیں۔ آپ اپنی جو شریک حیات ہے اس کا انتخاب سوچ سمجھ کے کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے فارمولا پہ کریں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں پہ ایک لڑکی کا انتخاب ہوتا ہے، اس کے حسب و نسب پہ، اس کی خوبصورتی پہ، اس کے مال و دولت پہ، اور اس کی پرہیزگاری یا تقوی پہ۔ اور تم جو ہے تم تقوی پہ انتخاب کرنا ایک لڑکی کا، ورنہ تم شکست حاصل کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اس میں سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے زیادہ ویٹیج جو ہے اس رپورٹ کارڈ میں، لڑکی کو انتخاب کرنے کے رپورٹ کارڈ میں، وہ ہے اس کی دینداری کا یا اس کے پرہیزگاری کا۔ اس کے بعد دوسرا حق جو بنتا ہے وہ ہے ایک اچھا نام رکھنا، کیونکہ نام کی تاثیر ہوتی ہے اور نام کا اثر ایک بچے پہ پڑتا ہے۔ جیسا نام آپ رکھیں گے ویسے ہی کل کی ڈیٹ میں اس کی کوالٹیز ہوگی۔ یہ بات پوری طریقے سے تو ممنی نہیں ہے، لیکن کسی حد تک اس بات میں جو ہے وہ سچائی ہے۔ اس کے بعد آپ کو پریکٹیکل گراؤنڈ ایک بنانا پڑے گا ٹریننگ کا، یعنی کہ آپ کو خود ایسا رول ماڈل بننا پڑے گا جس کو دیکھ کے آپ کے بچے آپ کو ایمولیٹ کرے یا آپ کو جو ہے وہ کاپی کرے، کیونکہ اکثر جو بڑھتا ہوا بچہ ہوتا ہے وہ اپنے پیرنٹ کو ہی دیکھ کے، اس کی حرکات کو، اس کی سکنات کو، اس کے اقوال کو، اس کے افعال کو دیکھ کے وہ اس کا جو برین ہے وہ اسی حساب سے بنتا ہے، اور اس کی بھی جو ہیبٹس ہوتی ہے وہ اپنے پیرنٹ کے حساب سے ہی بنتی ہے، اس کے نقش قدم پہ ہی بنتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اپنے بچے کی صحیح ٹریننگ کے لیے جو آپ کچھ گھر میں ڈیفرنٹ ایکشنز لے سکتے ہیں وہ کچھ ایسے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو نوافل جو ہے وہ گھروں میں ہی پڑھنی ہے، اور بچوں کے سامنے جتنی ہو سکے اتنی نوافل پڑھنی ہے، تاکہ وہ آپ کو دیکھ کے نماز کے جو الگ الگ حرکات ہیں، سکنات ہیں، وہ سیکھے۔ اس کے بعد آپ کو گھر میں ایک
पुरअमन माहौल बनाए रखना है। आपको अपनी ज़ौजा के साथ, अपनी अहलिया के साथ कभी खामा में झगड़ना नहीं है, कभी झिक नहीं करनी है। आपस में जो है वो एक पुरअमन माहौल को कायम करके रखना है, ताकि बच्चे उसको देख के, आपको देख के एक रोल मॉडल का एग्जाम्पल ले ले। उसके बाद आपको कुछ ऐसी किताबें लानी पड़ेगी जो इस्लामिक बुक्स है बच्चों पे, जो जिसमें कुछ ऐसे इलस्ट्रेशंस हो, ऐसी इमेजेस हो, जिसको देख के बच्चों में बचपन से ही, उनके चाइल्डहुड से ही कुछ इस्लाम की जो है वो इमेज का पोर्ट्रेयल आ जाए, इस्लाम की कुछ इमेजिनेशंस आ जाए, ताकि कल की डेट में उनका जो दिमाग है, उनका जो ब्रेन है, उनका जो माइंडसेट है, वो वैसा ही कार हो। और एक बहुत ज़रूरी अहकाम है जो आपको अपने घरों में बजा लाना है, वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब एक बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज पढ़ने की तलकीन करो, और 10 साल के हो जाने पे अगर वो नमाज ना पढ़े तो उसको सजा दो, इस चीज पे उसको पनिश करो, तब जाके वो बच्चा कल की डेट में नमाज का आदी बनेगा। क्योंकि आपको पता है कि नमाज जो है वो दीन का सबसे अहम सुतून है, और एक चीज जो एक मोमिन और एक काफिर की आपस में तफर्रुक करती है, डिफरेंस बनाती है, वही नमाज है। और बचपन से ही इस बहुत ही जरूरी सुतून की प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए बच्चे को। इस पे सख्त तनकीद होनी चाहिए उस बच्चे की अगर वो नमाज ना पढ़े 10 साल के होने के बाद भी। अगर आपकी बच्ची है तो आप उसको 9 साल की एज से ही प्रॉपर इस्लामी पर्दा कराएं। प्रॉपर इस्लामी पर्दे का मतलब है जिससे उसका पूरा औरह कवर हो जाए। हालांकि उस पे पर्दा इस एज में मतलब वाजिब नहीं है, इस एज में उस पे फर्ज नहीं है, लेकिन इसका मकसद यहाँ पे फर्ज पूरा करने का नहीं है, बल्कि उसको इस्लामिक पर्दे की आदी बनाने का है, ताकि कल की डेट में जब वो बालिग हो जाए, जब वो मैच्योर हो जाए, कल की डेट में वो इस्लामिक पर्दा करने से शर्माए ना और इस्लामिक पर्दा करने से कतराए ना। उस वक्त वो उस चीज की आदी हो चुकी हो और उसको ये ऑकवर्ड ना लगे, उसको ये स्ट्रेंज ना लगे। अगर आपने बचपन से अपनी बच्ची को वेस्टर्न कपड़ों की आदी बना दिया, तो कल की डेट में जब आप उसको मैच्योर होने के बाद इस्लामिक पर्दे पे स्विच करने को बोलेंगे तो उस वक्त उसको वो ऑकवर्ड लगेगा और आपको उस वक्त काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यही हिकमत है, यही फलसफा है बचपन से ही बच्चियों को इस्लामिक पर्दे का आदी बनाने का। इसके अलावा एक बहुत जरूरी हिदायत जो हर किसी पेरेंट को पता होनी चाहिए, वो ये है कि जब आप शाम को घर आते हैं या जब आप उनके साथ बैठे होते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, तो अपना पूरा फोकस जो है, अपना पूरा ध्यान जो है उन पे दे, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बंद करके अलमारियों में रखें और पूरा फोकस अपनी फैमिली पे दे। अपने बच्चों के लिए एक फ्रेंड बने, उनके साथ ऐसी कन्वर्सेशंस करें जिससे वो आपके क्लोज हो, उनके साथ बेतकल्लुफ होके, क्लोज होके, बिल्कुल उनके करीब होके अच्छी सी कन्वर्सेशंस करें, क्वालिटी कन्वर्सेशंस करें जो कि दीन के मुतालिक हो, ताकि वो आपके साथ बिल्कुल फ्रैंक हो और हर कोई चीज आपके साथ शेयर करे। इसके अलावा एक बहुत ही जरूरी इंस्ट्रक्शन है जो हर किसी पेरेंट को आज की डेट में पता होनी चाहिए। आज की डेट में होता क्या है कि एक पेरेंट अपने बच्चे को किसी मौलवी साहब के या मदरसे के पास जाके उसको एडमिट करा देता है, वहां पे एडमिशन करा देता है उसका, और फिर बिल्कुल दीनी तालीम में उसकी असेसमेंट करता नहीं उसके बाद। ठीक है, अपनी जगह ये भी, अगर आप खुद नहीं पढ़ा सकते हैं तो आप उनको दीनी तालीम या दीनी मदारस में दाखिला करवा सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर यही रहता कि अगर आप उनको खुद पढ़ाते। खासकर कुरान की तजवीद का अगर आपके पास इल्म है तो वो इल्म आप अगर उनको देंगे पर्सनली, फेस टू फेस, क्लोज उनके बैठ के, उनके सामने बैठ के, तो वो ज्यादा मुअस्सर होगा, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा एज कम्पेयर टू अगर आप उनको मदरसे में भेजें। क्योंकि एक पेरेंट और बच्चे का बॉन्ड उससे ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और आप भी फख्र से ये बता पाएंगे कि आपने खुद अपने बच्चों को दीनी तालीम दी हुई है। बचपन से ही अपने किड्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ जो सुन्नतें हैं, चाहे खाने की हो, पीने की हो, उठने की हो, बैठने की हो, सोने की हो, बैतुल खुला में जाने की हो, कपड़े पहनने की हो, ये सारी सुन्नतें उनको सिखानी चाहिए। और जो मसनून दुआएं हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अहम दुआएं हैं, मसनून दुआएं हैं, जो इन मुख्तलिफ अफवाल के वक्त और इन मुख्तलिफ अमाल के वक्त वो इस्तेमाल किया करते थे, वो सारी दुआएं आपको सिखानी है अपने बच्चों को, ताकि वो कल की डेट में जैसे ही ये ऐसा कोई काम करे उस वक्त वो उन्हीं दुआओं का जो है वो इर्तिकाब। बहुत जरूरी टिप जिससे आपके बच्चे कल की डेट में एक
بہت ہی زیادہ ایکسلنٹ مسلم بنیں گے وہ یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی ٹارگٹ پورا کرے، اسلامک ٹارگٹ، فار ایگزامپل آپ ان کو بولیں گے کہ اس ہفتے میں آپ کو 15 آیتیں حفظ کرنی ہے، اور اگر وہ اس ٹارگٹ کو اکمپلش کریں تو آپ کو ان کو اس چیز پہ ریوارڈ کرنا ہے۔ دیکھیے جو ریوارڈ اور پنشمنٹ کا سینیریو ہوتا ہے نا، جو پروٹوکول ہوتا ہے نا، یہ بچوں پہ بہت زیادہ کام کرتا ہے۔ اور اگر آپ ان کو برائی پہ پنش کریں اور اچھائی پہ ریوارڈ کریں تو یہ کل کی ڈیٹ میں آپ کے لیے ایک بہت ہی فروٹفل ایکٹیویٹی ہونے والی ہے، بینیفیشل ایکٹیویٹی ہونے والی ہے۔ آپ کے بچے ایک بہت ہی پائس اور ایک بہت ہی ایکسلنٹ کیریکٹر والے بندے بننے والے آگے جا کے۔ ہو سکے بچپن سے ہی ان کو اللیسٹ کنٹینٹ سے دور رکھے، خاص کر سوشل میڈیا پہ جو اللیسٹ کنٹینٹ آتا ہے، چاہے وہ کارٹونز ہو، چاہے وہ بیہودہ موویز ہو، فاحشہ موویز ہو، میگزینز ہو، ایسے ڈرٹی، اللیسٹ اور فیوٹائل کنٹینٹ سے ان کے مائنڈ کو پاک رکھے، دور رکھے، تاکہ کل کی ڈیٹ میں ان کے مائنڈ میں ایسی گندگی آئے ہی نہ، اور خود بھی ایسی چیزوں کو اپنے گھر سے ہی دور رکھے، تاکہ آپ کے گھروں میں ہی شیطان پہلے ہی داخل ہو ہی ٹوٹلی۔ مطلب ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی بینیفیشل ٹپ ہے جو خاص کر ہمارے بچوں کی ماں یوز کر سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے سامنے سونے سے پہلے، بالکل سونے سے پہلے جو آپ عمل کرتے ہیں وہ بچوں کے مائنڈ میں انسٹل اور امبائب ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھا کریں، اور صحابہ کرام میں جو شجاعت والے، بہادری والے صحابی ہیں، جیسے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان جیسے صحابہ کرام اور باقی سارے صحابہ کراموں کی بھی حیات پڑھا کریں، سیرت پڑھا کریں، تاکہ وہ ان کو اپنا رول ماڈلز بنائیں۔ اور جتنا جتنا آپ ان کو بالی ووڈ سے، ہالی ووڈ سے، ایسی گندگیوں سے دور رکھیں گے اور صحابہ کرام کی زندگی کے ساتھ ان کو زیادہ جڑائیں گے، یوزنگ ویژول کنٹینٹ، یوزنگ لٹرل کنٹینٹ، اتنا ہی وہ زیادہ کل کی ڈیٹ میں بہتر انسان بنتے رہیں گے۔ اور جتنا جتنا وہ ان چیزوں کے مطلب غلط سیلیبریٹیز کے نزدیک جاتے رہیں گے، اتنی ہی کل کی ڈیٹ میں ان کی جو ہے وہ مائنڈ سیٹ اور ان کا جو ہے وہ لائف میں پروٹوکول وہ بگڑتا رہے گا۔ میرے عزیزو، یہ سارے ٹپس اینڈ ٹیکنیکس ہیں جس سے آپ اپنے بچوں کو ایک صحیح مسلمان اور ایک ایکسلنٹ کیریکٹر بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا اور صرف ان کی سیکولر ایجوکیشن کی فکر کرتے رہے، صرف ان کو دنیا کے رنگ میں مولڈ کرتے رہے اور دنیا کے رنگ میں ان کو آپ تراشتے رہے، تو کل کی ڈیٹ میں وہ وہی کریں گے جس کے لیے آپ نے ان کو ٹرین کیا ہے، یعنی کہ وہ دنیا دار بنیں گے۔ اور پھر ایسا بھی وقت آتا ہے، میرے سامنے ایسی بھی مثالیں آئی ہے کہ ایک باپ نے اپنے 4 بچوں کو پڑھا کے ان کو ڈاکٹر، انجینئر، آرکیٹیکٹ اور بھی نہ جانے کیا کیا بنایا، لیکن دینی تعلیم نہیں دی۔ وہ سب کے سب فارن کنٹریز میں چلے گئے، اور جب وہ باپ گزر گیا، اس کا جو ہے جنازہ اٹھانے کے لیے ان 4 میں سے کوئی بھی سامنے نہیں آیا۔ آخر میں ہوا کیا؟ اس کے پڑوسیوں کو جا کے ہی اس کو دفنانا پڑا۔ ایسی حالت کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے یا اس ایسے انسیڈنٹ سے سب کی نجات عطا فرمائے۔ اسی لیے میرے دوستو، دین اسلام کی تربیت دینا پہلے سے ہی، انیشل سٹیجز سے ہی بہت ضروری ہے اپنے بچوں کو۔ اس چیز پہ آپ کامل رہیں، اپنا ارادہ جو ہے وہ مستقل کریں، اور استقامت سے اور ہمت سے، کنسسٹنسی سے اپنے بچوں کو ڈیلی بیسس پہ روٹینلی اسلامک تعلیم اور تربیت دیا کریں۔ آپ کا میزبان ابراہیم بیگ، ریوائور آف سنہ کی اسلامک چینل سے، خوش رہیں، آباد رہے، صحیح تربیت دینے والے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ریوائیو کرنے والا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔